वजीर आजम के खुसूसी मुशीर बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान टेलीविजन पर अवैस तौहीद को इंटरव्यू देते हुए चंद हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं, जिनको देखकर वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत पर गैर मुसद्दिका इत्तलात देने के हवाले से जो तनकीद हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है। इससे पहले कि हम इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो गलत अंदाजों पर मबनी और मुबहम मालूमात दी, इनकी क्लिप्स दिखाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन वीडियोस की मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से कहा गया कि तमाम मुमालिक में कोरोना वायरस आने के 5 महीने बाद इसके फैलाव में सुस्त रवि आ जाती है। क्लिप देखिए। तकरीबन 100 से ज़्यादा मुमालिक को हमने स्टडी किया है, तो वहाँ पे तकरीबन 5वां जो माह होता है उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें कमी वाक़या होनी शुरू होती है। उस वक्त तक ये एस्केलेट करता है। तो पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस आया था, और अगर उसको हम देखें तो उस हिसाब से जुलाई का एंड या अगस्त का शुरू जो है, ये वो टाइम होगा कि जब आप प्लेटू करेंगे। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक आप बढ़ेंगे। ये बयान कतई दुरुस्त नहीं है। ना जाने डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने कौन से 100 मुमालिक का जायजा लिया है जहां 5वें महीने में तादाद सुस्त रवि का शिकार हो गई। जिन मुमालिक में तादाद सुस्त रवि का शिकार हुई है वहां तो लॉकडाउन ही के जरिए हुई है, और इनमें इटली, स्पेन और ईरान जैसे मुमालिक शामिल हैं जिन्होंने इब्तदा में इस वबा को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जो ही इन्होंने मसले की गंभीरता को समझते हुए लॉकडाउन किए, नताइज बेहतर आना शुरू हो गए। यूं भी दुनिया के 10 ऐसे मुमालिक जिनमें कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला है, वहां तो अभी तक पहले केस को आए 5 माह हुए ही नहीं। तो फिर डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने किन मुमालिक का जायजा लेकर यह दावा कर डाला है? याद रहे कि कोरोना के फैलाव में कमी खुद ब खुद नहीं आती, इसके लिए रियासतों को खुसूसी इकदाम करने पड़ते हैं, जिनका जिक्र आगे चलकर किया जाएगा। इस बयान के बाद डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि हमारे पास 2 हफ्ते से ज्यादा का काबिल एतबार डेटा नहीं होता। क्लिप सुनिए। और प्रोजेक्शंस की वर्किंग जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास डेटा किस तरह का है। जितना अच्छा रिलायबल क्वालिटी डेटा आपके पास होगा, उतनी अच्छी आपको विजिबिलिटी वो दे सकता है फ्यूचर में। इस वक्त हमारे पास 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा की विजिबिलिटी रिलायबल नहीं होती। ठीक है जी, सही। लेकिन ये तो इनके पिछले दावे को ही गलत साबित कर रहा है। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा का काबिले एतबार अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता, तो फिर डॉक्टर जफर मिर्जा ने यह कैसे दावा किया कि अगस्त में यह वायरस अपने उरूज पर पहुंचने के बाद कर्व फ्लैटन हो जाएगा? याद रहे कि इससे पहले वजीर आजम साहब भी यह दावा कर चुके हैं। ऐसे ही कई दीगर दावे वो माजी में कर चुके हैं, जिनके गलत साबित होने का इतराफ बाद में खुद ही कर भी लिया जाता है। अप्रैल में कहा गया कि मई में उरूज होगा, मई में जून की कोई तारीख दे दी गई। जब से जून शुरू हुआ है, जुलाई के आखिर और अगस्त की गर्दान शुरू है। आखिर अवाम को ये तसल्लियां क्यों दी जा रही हैं कि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, हालात तो आगे जाकर खराब होंगे? इसी तरह एक और एतराफ जो अब इस इंटरव्यू में किया गया है वो ये है कि शुरुआत में हमने बहुत नरमी दिखाई। क्लिप देखिए। हमने शुरू में बड़ी सॉफ्ट अप्रोच रखी और लोगों के ऊपर काफ़ी इंहिसार किया इस बात के ऊपर, लेकिन फिर एक स्टेज आई कि जब हमने अपनी गाइडलाइंस को रिव्यू करके तो इसको मैंडेटरी किया, मास्क का पहनना फॉर एग्जांपल, और SOPs इन्फोर्समेंट, और उसके बाद फिर तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ मिल के इस बात पे मुत्तफिक हुए कि अब इसको इन्फोर्स कराने का टाइम आ गया है। और इन्फोर्समेंट का मतलब यह है कि अगर इसकी पाबंदी नहीं की जाएगी, दुकानें इनको इन्फोर्स नहीं करेंगी, कारखाने इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सही तरीके से इसको इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे, तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उस पर जुर्माने होंगे, आपकी दुकानें बंद की जा सकती हैं, आपकी मार्केटें बंद की जा सकती हैं। और इस सिलसिले में बहुत सारे हमने मिसालें भी बनाई और उनको टेलीविजन के ऊपर भी दिया, और ये सिलसिला जारी है। सवाल यह पैदा होता है कि नरमी क्यों दिखाई गई? जब हुकूमत के सामने दुनिया भर के हालात मौजूद थे, तो फिर इब्तदा में नरमी दिखाने का मकसद क्या था? इसके बाद उन्होंने यह एतराफ भी कर लिया कि ईद से पहले लॉकडाउन खोलने से कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आई। जरा सुनिए। लेकिन यकीनन जब खास तौर पे हमने बिजनेसेस खोले ना, ये खास तौर पे दुकानें और बाजार जो खुले ईद से जरा पहले, और बावजूद बहुत सारी यानी कम्युनिकेशन के, लोगों को ये बताने के कि आप SOPs का इस्तेमाल, लेकिन वो ऐसे लगता था कि एक फ्लड गेट खुल गया, और यकीनन उससे फ़र्क तो पड़ा होगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन इसके अलावा ये साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर ये भी देखा गया कि जब लॉकडाउन ईज हुआ तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं भी पड़ा। लिहाजा इसके ऊपर कोई 100% हतमी राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन क़यास यही है
کہ جب یہ عید سے ذرا پہلے جو 11 مئی کو جو کے بعد جب یہ تھوڑی ایز ڈاؤن ہوئی تو اسے یقیناً فرق پڑا. اب یہاں ایک بار پھر آپ کو پنجاب کے محکمہ صحت کی رپورٹ یاد کرواتے چلیں کہ جس میں حکومت کو 15 مئی کو ہی بتا دیا گیا تھا کہ لاہور میں کورونا کے مریضوں کی اصل تعداد 6,70,000 سے اوپر جا چکی ہے، لیکن حکومت نے اس پر کان نہ دھرا. لاک ڈاؤن کھول دیا گیا، پھیلاؤ میں تیزی آ گئی اور اب اعتراف کیا جا رہا ہے کہ اس سے یقیناً فرق پڑا ہوگا. لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو انہوں نے اسی کلپ کے دوران کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک اور بے سروپا قسم کا دعویٰ جڑ دیا کہ بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن کھولنے سے کوئی فرق نہیں بھی پڑا. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ حکومت نے دوسرے ممالک سے ایسی مثالوں کا انتخاب کیا جو کہ خود اس وبا سے نمٹنے میں ناکام رہے، یا پھر کئی مواقع پر تو بالکل ہی غلط خبریں بھی عوام تک پہنچا دی گئیں جن کی کوئی حقیقت سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی تھی. ایک غلط مثال اس سلسلے میں سویڈن کی ہے جس نے یہ لاک ڈاؤن نہ کر کے کرونا وائرس کو تیزی سے پھیلنے دیا. حکومتی وزراء اور ترجمان کچھ ہفتوں پہلے تک اپنا لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے سویڈن کی غلط فیصلوں کو اپنے لیے مثال بناتے تھے، لیکن اب جبکہ سویڈن میں یہ وائرس تباہی پھیلا رہا ہے تو اس کی مثالیں دینے والے اس پر بات ہی نہیں کرتے. معافی مانگنا تو درکنار. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی اب ختم ہو چکی ہے، لیکن میڈیا مسلسل ایسی رپورٹس دکھا رہا ہے جو ثابت کر رہی ہیں کہ دواؤں کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک میں فروخت بدستور جاری ہے. پھر پلازما سے علاج کے بارے میں مشیر موصوف نے کہا کہ یہ بہت کارآمد نہیں ہے، ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور اس پر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اس کی افادیت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. کلپ دیکھیے. پلازما جو ہے یہ پاکستان میں اس سلسلے میں پاکستان میں جتنے بھی خون یا انتقال خون کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے گائیڈ لائنز بنائی ہیں جو کہ covid.gov.pk کے اوپر دستیاب ہے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پلازما کا استعمال کب کرنا چاہیے، کتنا مؤثر ہے، اور یہ اس کی ایکچولی بہت کم افادیت ہے اور بہت ایک خاص طرح کے مریضوں کے اندر. اور یہ پلازما تھراپی جو ہے وہ کیور نہیں ہے، یہ NIH کی گائیڈ لائن اور آپ کے ہی وزارت صحت کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے. یہ اس وقت اس کے اوپر پاکستان میں کلینکل ٹرائل ہو رہا ہے. اور سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بات کمپلیٹ کیجئے گا کہ جب یہ گائیڈ لائن آ رہی ہے تو ہم 2-3 ماہ سے کچھ ماہر ڈاکٹر حضرات کو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ پلازما کو ایز اے کیور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لیٹنٹ طریقے سے بٹ اس کا پرچار ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی آپ کی بات چیت تو ہونی چاہیے. چاندے کے ساتھ ہے بھی، اور جو اس کے لیے جو کلینکل ٹرائل کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم یعنی ان کے ساتھ ہمارا لنک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان دا ایبسنس آف اینی ٹریٹمنٹ، جب بندہ بہت شدید بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو جب کوئی چیز اور نہیں آتی تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو بھی مل جائے ہم لے لیں، اور اس سلسلے میں باقی لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. That's where the experts come in and that's where the government comes in and that's where the health department comes in. اسی لیے ہم نے اس کی گائیڈ لائنز بنائی ہیں. جی سر. یہاں ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پلازما علاج کے حوالے سے ہم نے ویب سائٹ پر حقائق بتا دیے ہیں. یہ درست ہے کہ ویب سائٹ پر ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں صرف 35% افراد کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے، کیا یہ کافی ہے؟ اویس توحید نے درست کہا کہ ٹی وی پر لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور حکومت کو ان سے بات کرنی چاہیے، مگر ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب موجود نہ تھا. پھر عوام کے اوپر ذمہ داری ڈالنا کہ وہ بامر مجبوری پلازما سے علاج کر رہے ہیں، یہ وہی حربہ ہے جو پوری حکومتی مشینری مسلسل استعمال کر رہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ذمہ داری عوام پر ڈال دی جاتی ہے. بھئی آپ کی جانب سے ٹویٹر اور ویب سائٹس پر یہ حقائق بیان کر دینا ناکافی ہے. اپنی میسیجنگ اور کمیونیکیشن کو بہتر بنائیے بجائے عوام کو الزام دینے کے. اس کے بعد ڈاکٹر ظفر مرزا نے ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکرز کے خدشات کو درست بھی تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ بڑے شہروں میں اسپتالوں پر پریشر ہے، چھوٹے شہروں میں اسپتال اور سہولیات موجود ہیں مگر لوگ وہاں مریضوں کو لے جانا نہیں چاہتے. ہیلتھ ورک فورس کا بہت بڑا ایشو ہے جی، اور سارا ہمارا جو کلینکل مینجمنٹ ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اوپر. اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اندر انفیکشنز بھی ہیں اور انگزائٹی بھی ہے اور ان کے نمبر بھی کافی نہیں ہیں، تو یہ مسائل تو ہیں. اس کے لیے حکومت نے اور ہمارے پرائم منسٹر خود بڑے کنسرن ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے لیے ہم نے کافی کچھ کیا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک پورا سپورٹ پیکج اناؤنس کیا ہے ہیلتھ ورکرز کے لیے. جی سر. اور بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں میں یقیناً بوجھ ہے. جی سر.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ دستیاب نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے شہروں کے بڑے اسپتالوں میں لوگ اپنے مریضوں کو صرف لے جانا چاہتے ہیں، اور دوسرے جو چھوٹے ہاسپٹلز ہیں یا چھوٹے شہروں کے وہاں نہیں لے جانا۔ لیکن دوسری جانب ڈاکٹرز مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بڑے شہروں سے باہر کے اسپتالوں میں سہولیات میسر نہیں ہیں۔ حکومت یہاں بھی لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حکومتی پالیسی کے 4 ستون ہیں، ذرا سنیے۔ میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں اس کے اوپر، تو میں آپ کو 4 بیسک ہمارے پلرز ہیں اس وقت ہماری حکمت عملی کے۔ نمبر 1، بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا۔ نمبر 2، جو بیمار ہو جائیں ان کی صحیح مینجمنٹ کرنا۔ نمبر 3، جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی پروٹیکشن اور سپورٹ۔ اور چوتھے، پراپر کمیونیکیشن۔ پہلا ستون ہے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا، لیکن حکومت تو لاک ڈاؤن ختم کر چکی ہے، تو پھر پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دوسرا ستون ہے بیمار مریضوں کی صحیح مینجمنٹ کرنا، لیکن کیسے؟ بڑے شہروں میں اسپتال چوک کر چکے ہیں، یہ وہ خود مان رہے ہیں، اور چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں سہولیات میسر نہ ہونے کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، اور حکومت دعویٰ کیے جا رہی ہے کہ حالات قابو میں ہیں، تو پھر آخر مریضوں کو مینج کیسے کیا جا رہا ہے؟ تیسرا ستون ہے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کی حفاظت۔ حکومتی ترجمان شہباز گل ڈاکٹروں پر سیاست کرنے کا الزام لگا چکے ہیں، ان کے پاس مناسب سہولیات تک نہیں ہیں، مانگتے ہیں تو کوئٹہ میں پولیس مار لگاتی ہے، انہیں گرفتار کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سے سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے پشتون تحفظ موومنٹ کے کہنے پر احتجاج کیا۔ اگر ٹرک کے نیچے دینے کا ترجمہ کسی زبان میں حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے تو شاید ڈاکٹر صاحب درست کہتے ہوں، حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ چوتھا ستون ہے معلومات کی درست ترسیل۔ وزیر اعظم کہتے ہیں یہ فلو کی طرح ہوتا ہے، پھر خود ہی کہتے ہیں کہ عوام اسے فلو سمجھ رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہو بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا، پھر کہتے ہیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہو گئی ہے، حفاظتی تدابیر اختیار کریں، ہمارے اندازے سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم کو ماسک لگانے کی عادت ڈالنے میں 4 ماہ لگ گئے، اور مشیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ معلومات کی درست ترسیل حکومتی پالیسی کا ستون ہے۔ آخر میں ذرا مکمل لاک ڈاؤن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے خیالات سنیے۔ خدا نخواستہ کیسز میں اضافہ ہوا تو کیا مکمل لاک ڈاؤن کا آپشن اب بھی موجود ہے، یا وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ آن ٹو آور اسٹریٹجی اسمارٹ لاک ڈاؤن، جس طرح حکومت ہے کہ معیشت کو کا پہیہ بھی چلانا؟ گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن تو ہمیشہ ہی ہے۔ اوکے، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ کون سی پالیسی اپنانی ہے۔ اس وقت ہم نے ایس او پیز اور ٹی ٹی کیو کے اوپر زور رکھا ہوا ہے تاکہ اکانومی بھی چل سکے، لوگوں کے روزگار بھی چل سکیں، اور بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکے، اور جو بیمار پڑے ان کو مینج بھی کیا جا سکے۔ لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو وی کین آلویز ڈو دس۔ روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 6 ہزار نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ جولائی اور اگست میں ڈاکٹر ظفر مرزا فرما رہے ہیں کہ پھیلاؤ اپنے عروج پر ہوگا، لیکن لاک ڈاؤن کیا تب کریں گے جب عروج آ جائے گا؟ اس عروج کو آنے سے روکنے کے لیے ہی تو لاک ڈاؤن کیا جانا ہے۔ امید ہے ڈاکٹر صاحب اپنے اگلے انٹرویو میں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آنے کے فوائد پر بھی روشنی ڈالیں گے۔